بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہجر ہے، اس کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 44 تک، اور یہ 14واں سپارہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے سماعت کریں گے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور سارے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ایک ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نکل جا، اور پھر وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آگے سماعت فرمائی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان کہنے لگا، جب اللہ نے کہا نا تو لعنتی ہے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی، تو کہنے لگا کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی مجھے کب تک مہلت دے؟ جب مردے دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے گروہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ تجھے مہلت ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، کون سے گروہ؟ جنہیں وقت مقرر کے دن تک مہلت دے دی گئی ہے، یعنی شیطان کو مقرر دن تک مہلت دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت ہے تو بولا اے رب بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ بھٹکا دیا، لأزینن لهم فی الارض، میں برے کاموں کو ضرور خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت ہے تجھ پہ تو اس نے مہلت مانگ لی، جب اللہ نے مہلت دے دی تو اس نے کہا پھر تو نے مجھے جو ہے وہ پھٹکارا ہے، لعنت میرے اوپر ڈالی ہے، تو میں اب ضرور بر ضرور جو ہے انہیں تیری راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور ان کے لیے دنیاوی کاموں کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا، یہ خود بخود بھٹک جائیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنی مہربانیوں سے چن لیا ہے، ان پہ شیطان کا وار بھی نہیں چلتا۔ میں نے 2-3 دن پہلے حضرت رابعہ بصری کی آپ کو بات سنائی تھی نا، کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے ان سے پوچھا شیطان کے بارے میں کہ تو شیطان کو جانتی ہے؟ تو آپ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی۔ کہا کمال ہے آپ شیطان کو نہیں جانتی۔ کہا میں اپنے رب کی پہچان اور اپنے رب کے جلووں سے فارغ ہوں تو میں کسی اور کو جانتا۔ تو یہ جو مخلص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو شیطان بھی راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم وعدہ کی جگہ ہے ان سب کے لیے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔ شیطان کا گستاخانہ لہجہ ملاحظہ ہو
اغویتنی کی، یعنی یہ جو کہا نا قال رب بما اغویتنی، گستاخ ہے نا، تو گستاخ ہوتا ہے، اس لیے جو گستاخ ہوتا ہے نا ماں باپ کا گستاخ ہو، اساتذہ کا، تو اسے ماں باپ اور اساتذہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ بڑا شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے۔ جو گستاخ ہوتا ہے تو سارے گستاخ پھر اسی کے صف میں آتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا، یعنی وہ بندے جن کو تو نے اپنی عبادت و اطاعت کے لیے چن لیا اور شکوک و شبہات کی آلودگیوں سے پاک و صاف رکھا، ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ وہ پاک لوگ ہیں جن کے عزم و استقامت کے سامنے شیطان جیسا خرانٹ بھی جو ہے وہ ہار ماننے پر مجبور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا اے رب مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ بس دیکھ لو پھر اجے بھی اگر کوئی اور گل ذہن چاہتے، جب تک ان کی روحیں ان کے وجود میں رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اگلے جملے سنیے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو لگا رہا ہے، لگا رہا، تو اپنا کام کر، لیکن یہ غلطی کر لینے کے بعد پھر مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کروں۔ یہ پہلے جیسے ہو جائے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب توبہ کرنے والا، من الذنب گناہ سے، کمن لا ذنب له جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس نے کہا نا تیری عزت اور جلال کی قسم میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی۔ پھر اللہ نے کہا میری عزت اور جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ میری بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ واقعی جو میرے بندے ہیں وہ شیطان کے دام فریب میں نہیں آ سکتے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ سارے جتن کر کے دیکھ لے اسے کامیابی نہیں ہوگی۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں، ہر طبقہ کا الگ الگ دروازہ ہے، ان 7 طبقوں کے نام یہ ہیں، یہ آگے ان 7 طبقوں کے نام آئے ہیں۔ ہر طبقہ میں تدریجاً عذاب زیادہ ہوتا جائے گا اور مختلف گناہوں والے اپنے اپنے گناہوں کی سنگینی کے مطابق الگ الگ حصوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔